السلام علیکم۔ ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ ہمارا معاشرہ بڑا دیندار ہے، لوگ نمازوں کے روزے کے بہت پابند ہے اور اسی طرح دعوت اللہ کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ بچے بازی، زنا اور سود جیسے برائیاں عام ہے؟ تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ معاشرہ بھی اسلامک ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب غصے ہوئے اور اس نے فرمایا کہ بہن آپ کے سوال میں تکرار ہے، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا نام پلوشا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمد للہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک سوال پوچھیے بہن جی۔ اوکے سر، اور شارٹ۔ اس بہن کے ذہن میں سوال کے دوران ایک اور سوال آیا ان کے ذہن میں، تو ڈاکٹر صاحب نے اسے فرمایا صرف ایک سوال کر لے۔ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ بہن کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے؟ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامک ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ وہاں پہ زنا ہوتا ہے، بچے بازی ہوتی ہے۔ آپ کے سوال کے اندر تکرار ہے، یعنی آپ کا سوال درست نہیں ہے۔ پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز سنیے مسجدوں میں جاتے ہیں، وہی بہن پیڈوفائلز۔ آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ جی سر۔ ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک معاشرہ اسلامک ہو، لوگ دین کے اوپر چل رہے ہو اور وہاں پہ یہ برائیاں ہو، وہاں پہ زنا ہو، بچے بازی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سوال کے اندر تکرار ہے۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، بہت اسلامک اور چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟
सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा, ये बोलना इस्लामिक है। खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ پورے معاشرے کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہاں پہ پیڈوفائل ہے، یعنی بچے کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے سوچیں کہ آئے یہ اعتراض اور یہ الزام میں اس معاشرے کے اوپر لگا رہا ہوں، آئے یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے، جب بھی آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو 10 بار سوچنا چاہیے، آیا یہ میرا الزام، یہ میرا اعتراض اس پر صحیح ہے یا نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی، آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ، پہلا کہتے اسلامک ہے، پھر کہتے پیڈوفیلیا، دونوں غلط ہے۔ دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا۔ دس از کال، یہ کیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے، دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ، کدھر قرآن میں؟ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا سوال ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس خاتون نے پھر کہا کہ میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا سوال غلط ہے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہمارا معاشرہ اسلامک ہے، تو قرآن کے اندر کہاں پہ لکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلامک بھی ہو اور یہ کام بھی غلط ہوتے ہو، یعنی آپ کا سوال غلط ہے۔ لکھے کہ بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو، تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے۔ آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ ہوتا ہے، غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے نہیں۔ کین یو ہیو دی نیکسٹ کوسچن؟ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب سن لیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے فرمایا کہ دیکھو، جب بھی آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو، اس نے صورت نمبر بھی بتائی سورۃ الحجرات کے اندر، کہ جب بھی آپ یعنی کسی کے اوپر حکم لگاتے ہو، فیصلہ کرتے ہو، تو سب سے پہلے آپ تحقیق کیا کر لو، ریسرچ کیا کر لو، آیا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، آیا یہ واقعی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو اس عورت نے جو سوال کیا پورے معاشرے کے اوپر، یقیناً اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جو سمجھتی ہوں اور کہ وہاں پہ لوگ اسلامک ہے اور لوگ دیندار ہے بظاہر یہ لگتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں جو میرے علم کے مطابق ہے۔ اسے یہ پورے معاشرے کے اوپر اس طرح الزام لگانا کہ وہاں پہ اسلامک معاشرہ ہے، دیندار لوگ ہیں، اور وہاں پہ یہ کام بھی ہوتے، تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب غصے ہوئے اور اسے فرمایا کہ آپ کے سوال کے اندر تکرار ہے، آپ کے سوال کا پہلا حصہ غلط ہے۔ آپ پہلے حصے میں فرماتے ہو کہ میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر دوسرے حصے میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیڈوفائل یعنی بچے کے ساتھ زنا ہوتا ہے، تو یعنی آپ کے سوال غلط ہے۔ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ کسی معاشرے کے اوپر یا کسی فرد کے اوپر
جب آپ الزام لگاتے ہو، فیصلہ کرتے ہو، تو سب سے پہلے آپ سوچ لیا کر لیں اور تحقیق کر لیا کرے کہ آئے واقعی یہ میرا جو فیصلہ ہے، میرا جو حکم ہے، میرا جو الزام ہے، آئے یہ درست ہے یا نہیں۔ اگر آپ ویسے ہی سنی سنائی باتیں سن کر اور معاشرے کے اوپر آپ الزام لگاتے ہو، یا کسی افراد کے اوپر، کسی شخص کے اوپر آپ جو ہے نا الزام لگاتے ہو، تو یقیناً اللہ کے دربار میں ہر ایک نے سوال اور جواب دینا ہے۔ وہاں پہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے، آپ نے جو الزام لگایا ہے، آئیے واقعی درست ہے یا نہیں۔ تو اس وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے، اور اس زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگر اس زبان میں بے احتیاطی ہو جائے تو یہ زبان آپ کو جہنم تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے خاندانیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب غصے ہوئے اور اسے کہا کہ آپ کے سوال کے اندر تکرار ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔